اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اور حمد و ثنا اس رب ذوالجلال والاکرام کے لیے جو سارے جہانوں کا پروردگار اور روز جزا کا مالک ہے۔ میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آج کا موضوع مومن کی مدد کرنا، اس کی حاجت روائی کرنا ہے۔ پہلے یہ بات ہے کہ مومن ہے کون؟ مومن وہ ہے جو سب سے پہلے پروردگار خدائے بزرگ و برتر پر ایمان، ایک خدا پر ایمان رکھے، تمام رسولوں پر ایمان رکھے، قیامت پر ایمان رکھے، امامت پر ایمان رکھے، اور اس کا مکمل ایمان ولایت امیر المومنین پوری طرح سے اس پر ہو، اس کو مومن کہتے ہیں۔ مومن کا بھائی ہے، یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جب وہ اس سے پوشیدہ ہو جاتا ہے تو وہ اس کی عدم موجودگی میں اس کی آبرو کی حفاظت کرتا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اور مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث رسول مومن کی عظمت کے بارے میں ہے کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اس پر خانہ کعبہ کو فخر ہونے لگا کہ ایک رسول میرا طواف کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے کعبہ، اپنے اوپر فخر نہ کر، تجھے نہیں معلوم کہ میرے مومن کی کیا عظمت ہے، میرے مومن کی عظمت تجھ سے زیادہ بلند ہے۔ آپ یعنی کسی بھی مومن کی حاجت روائی کرنا، اس کی مالی مدد کرنا، اگر کوئی کر سکتا ہو تو ضرور کرے، اور اگر وہ نہیں کر سکتا ہے تو مدد کرنے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں۔ یعنی معنوی طریقے سے کوئی اس کے، اخلاقی طریقے سے انسان اس کے کوئی مسئلے مسائل میں اس کو بہتر مشورہ دے کر، اس کو چار پریشانیوں سے بچا کر بھی اس کی مدد کر سکتا ہے۔ امام صادق سے روایت ہے کہ ایک عمرے کا ثواب 6000 نیکیاں ہیں، 6000 حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور 6000 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس سے عظیم مومن کی حاجت روائی کرنا ہے جو ایسے 10 عمروں سے زیادہ ہے۔ ایک اور امام کی حدیث ہے کہ مومن کی حاجت روائی 1000 غلام آزاد کرنے اور اللہ کی راہ میں سامان سے لدے ہوئے 1000 اونٹ دینے سے بہتر ہے۔ امام صادقی کی ایک روایت ہے کہ اگر کوئی شخص 2 ماہ تک مسلسل روزے رکھے اور خانہ کعبہ میں اعتکاف میں بیٹھے، اور مومن کی حاجت روائی جو ہے وہ اس سے افضل ہے۔ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ ہے کہ کسی مومن کو دیکھ کے یہ سوچ کے مسکرانا کہ ہم کسی مومن کی زیارت کر رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ یہ ثواب یعنی ہم بہت ہی آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر کسی مومن کے پیسے سے مدد نہیں کر سکتے تو کسی مومن کے اعتقاد کو درست کرا دینا، دینی معاملات کو ٹھیک کر دینا، یا کسی بچے کو دین کی باتیں سکھا دینا، کسی مریض کے مسئلے میں کوئی مدد کر دینا، یہ بھی ایک مومن کی حاجت روائی میں آتا ہے۔ آپ سب کو علی بن یقطین کا واقعہ تو پتہ ہوگا کہ جب علی بن یقطین ایک مومن کی حاجت روائی نہیں کر سکے تو مولا نے ان سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ علی بن یقطین بہت شرمندہ ہوئے اور اس مومن کے پاس گئے، اس سے معافی مانگی اور اپنا رخسار اس کے سامنے رکھ دیا کہ اس کے اوپر تم اپنا نالین کی مہر لگا دو، میں امام سے بتاؤں گا کہ تم نے مجھے معاف کیا۔ اس مومن نے کہا، نہیں، میں نے آپ کو اپنے دل سے معاف کر دیا ہے۔ ہم لوگ بہت چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں وہ بہت آسانی سے ہاتھ سے جانے دیتے ہیں، لیکن یہ بہت بہت افضل کاموں میں سے ہے کہ اگر ہم کسی کی اخلاقی، مالی، معنوی کسی بھی طریقے سے اگر ہم مدد کر سکیں تو ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے میری، اگر آپ کو اچھا لگے تو آج شب جمعہ ہے، مولا امام زمانہ کے ظہور کے لیے بہت بہت دعا کے ساتھ کہ پروردگار جلد از جلد ہمارے امام کو اذن ظہور دے اور ہمیں ان کے اعوان و انسان میں شمار کرے، اور تمام باطل قوتوں کا جلد از جلد خاتمہ ہو جائے، اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سب امام کی نیابت میں، امام کے ساتھ ان کے جو مشن ہے
مولا ہمیں اس میں شریک کرے اور ہم لوگ کام کریں۔ السلام علیکم